بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور دیگر تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے لہسن کھایا ہو یا پیاز کھائی ہو وہ ہم سے الگ رہے، ہماری مسجدوں سے بھی دور رہے. اور ایک حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں اللہ کے نبی کے کہ جس نے پیاز کھائی یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ ہو، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ ہے حدیث. اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد میں آنا منع ہے، مسجد کو نہیں جانا چاہیے. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس بدبودار منہ کے ساتھ مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے، مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا. اور ایک بات یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو پیاز لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے، علماء لکھتے ہیں اس کی تشریح میں کہ کچی پیاز اور کچے لہسن کو کھا کر مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے. لیکن اگر پیاز اور لہسن کو پکا لیا گیا ہو، جیسے سالن وغیرہ میں پکا لیتے ہیں، تو وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے. تو جب بدبو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آنے کی اجازت ہوگی، منع نہیں کیا جائے گا. اسی طرح یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر کچی پیاز لہسن کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے صفائی کر کے ختم کر دیا جائے، یا کوئی ایسی چیز اچھی خوشبودار کھانے کی وجہ سے وہ بدبو ختم ہو جائے، تو کسی بھی وجہ سے وہ کچی پیاز اور لہسن کی بدبو ختم ہو جائے، تب بھی اسے آنے کی مسجد اجازت ہوگی، تب وہ منع نہیں ہوگا. اسی طرح یہ بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی سے علماء یہ بھی مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے علاوہ بھی باہر کسی مجلس میں یا کسی جلسے میں یا کسی محفل میں یا کسی سے بھی دو چار لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے کسی بھی کام سے، تو وہاں بھی بدبودار منہ کے ساتھ جانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب بدبو سے دوسروں کو تکلیف مسجد میں ہو سکتی ہے تو باہر جا کر ہم کسی سے بات کریں، وہاں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی منع ہے. اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جہاں بھی تکلیف ہوگی وہاں اس طرح کے بدبودار منہ کے ساتھ جانا منع ہے. اور فرشتے جیسے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، فرشتے ہر جگہ باہر بھی ہوتے ہیں. تو لہذا علماء لکھتے ہیں کہ مجالس میں، محفلوں میں کہیں بھی اس طرح بدبو کے ساتھ جانا نہیں چاہیے، لوگوں کو تکلیف دینا منع ہے. ہاں البتہ منہ کی صفائی کر لی جائے، بدبو ختم کر لی جائے تو پھر جانے کی اجازت ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا خلاصہ ہے. اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے جو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب کچی پیاز اور کچے لہسن کو کھا کر اس بدبو کے ساتھ مسجد جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، تو آج کل جو بیڑی سگریٹ پینے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح تمباکو ہے
اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے. تو یہ جو بدبو ہے بیڑی سگریٹ کی، وہ پیاز اور لہسن سے بھی بہت ہی زیادہ گندی اور بری بدبو ہوتی ہے. تو بیڑی سگریٹ پی کر تو ہرگز مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے. جب اللہ کے نبی نے پیاز لہسن کی بدبو کو برداشت نہیں فرمایا اور منع فرمایا، پیاز لہسن کی بدبو کے ساتھ آنے سے منع فرمایا، تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ بدبو کی چیز پیاز اور بیڑی اور سگریٹ، تو یہ پی کر آنے سے تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا. علماء اکرام نے اس حدیث کی روشنی میں تشریح میں یہی لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہرگز بیڑی سگریٹ پی کر فوراً مسجد میں نہ آئیں، بلکہ منہ کو اچھی طرح صاف کریں، دھو کر دھوئیں اور کسی بھی طریقے سے بدبو ختم کریں، اس کے بعد آئیں. تو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ مسجد میں اس طرح آ جاتے ہیں، ان کے مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہونے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیے دوسروں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا منع ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے منہ میں فطری طور پر بدبو ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو کھائے بغیر ایسے ہی کسی بیماری کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جو بیماری کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو ہو، اس آدمی کو مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا گھر میں نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ اللہ اسے گھر میں ہی نماز پڑھنے پر بھی مسجد کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا آدمی جب مسجد میں جائے گا تو اس کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے اسے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرائے. اب وہ بیماری بدبو کی جب ختم ہو جائے وہ پھر مسجد جانا شروع کرے. یہ بھی اسی لیے لکھا ہے تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے. ہماری شریعت بہت زیادہ لطیف باتوں کی ہدایت کرتی ہے اور بہت بہترین انسانی سلیقہ، تہذیب، اخلاق، شرافت کا درس ہماری شریعت دیتی ہے. بہت باریک باتیں ہمیں سکھاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات ہمیں دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. البتہ جب منہ کی بدبو ختم کر لی جائے کسی بھی طریقے سے تو پھر مسجد جانے کی اجازت ہوگی، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعے کے روز خطبہ دیا. اپنے خطبے میں بہت ساری باتیں کہیں، ان میں سے یہ بھی کہا کہ اگر تم خراب پودے پیاز اور لہسن کھاتے ہو، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کسی آدمی کے منہ میں ان دونوں میں سے کسی کی بدبو محسوس کرتے اور وہ مسجد میں آیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے باہر نکال دیتے تھے. تو دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی باہر نکال دیتے تھے. تو لہٰذا یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اس لیے بھی مسجد کے اندر اس طرح کے بدبو کی چیزوں کے ساتھ جانا نہیں چاہیے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں. تو لہٰذا مسجد بڑی پاک اور بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں بہترین کپڑوں کے ساتھ جانا چاہیے اور ساری گندگیوں کو ختم کر کے جانا چاہیے، مسواک کے ساتھ جانا چاہیے، عطر وغیرہ لگا کر جانا چاہیے. یہ اللہ کے گھر کے ادب کا تقاضا ہے. تو لہٰذا آج کی حدیث کا یہی خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.